ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جس طرح رب العالمین پانی کی تہوں کے اندر سے نبیوں کو بچا سکتا ہے، جلتی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، آج بھی وہی رب مدد کرنے پر قادر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج خدا وہی ہے لیکن ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے، ہم بدل گئے ہیں، ہم وہ نہیں رہے، مسلمان وہ نہیں رہے، رب وہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں دم کروانے کے لیے، جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، دم کیا چلے گئے۔ بعد میں پوچھا ہاں بھئی کیا صورتحال نمازوں کی، نماز پڑھی ہے؟ جی نہیں جی، رب جھوٹ نہ بلائے، نماز سے کو نہیں پڑھی۔ کس طرح ہمارے مسائل ٹھیک ہوں گے؟ مسجد کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، اللہ کے قرآن کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، جھوٹ بولتے جاتے ہیں، غیبتیں کرتے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کس طرح مسئلے حل ہو جائیں؟ میرے بھائی انشاءاللہ مسائل حل ہوتے ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ قرآن کے اندر ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے قرآن کے اندر۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے جنات کو دوڑتے ہوئے دیکھا، جلتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے جادوگروں کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن قرآن ہے۔ قرآن، اس قرآن کے ساتھ محبت کرو اور اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے معاملات کو تبدیل کرو، اپنے جو طور طریقے ہیں، شب و روز ہیں، ان کے اندر آپ چینجنگ لائیں، ان کو تبدیل کریں۔ آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ کے قرآن کے ساتھ دل لگائیں، اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ اپنے معاملات ٹھیک کریں گے انشاءاللہ خود سارے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اور جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں اور آ کر اللہ خود پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ، کوئی بیمار ہے جس کو تندرستی کی ضرورت ہے؟ مانگے میرے سے۔ کوئی تنگ دست ہے، اٹھے مانگے میرے سے۔ کوئی بے روزگار ہے، مانگے اٹھ کر میرے سے۔ ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ اٹھے رات کے آخری پہر میں، تہجد کے وقت اٹھے اور اٹھ کر جب اللہ کہہ رہا ہو ہے کوئی بندہ، اور آگے مسلے کے اوپر بیٹھا ہوا نوجوان اس نے ہاتھ بلند کیے ہوں اور کہے یا اللہ میں ہوں، یا اللہ میں ہوں، مجھے یہ پریشانی ہے تو حل کر دے۔ جب ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوں اور ایک بندہ مسلے کے اوپر بیٹھ کر اللہ سے ہم کلام ہے، کہ اللہ نہیں سنے گا؟ میرے بھائی اللہ ضرور سنے گا، اللہ ضرور سنے گا، لیکن ہم اللہ کا ہو کر تو دیکھیں، ہم متوجہ تو ہوں۔ مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی اپنی نمازوں کی حفاظت کر لیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، صبح و شام کے اذکار پابندی کے ساتھ کریں، غیبت سے پرہیز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، اپنے کاروبار کو حلال کر لیں۔ حلال کا لقمہ پیٹ کے اندر جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے۔ اپنے معاملات سیدھے کر لیں، اللہ سارے کام سیدھے کر دے انشاءاللہ۔ یہ جادو کیا ہے، یہ جنات کیا ہے ان کے اندر پاور؟ بڑے جنات کے ساتھ میری بات ہوئی، اللہ کے فضل سے، جو کہتے ہیں کہ جو کر لو، میں نہیں جاؤں گا۔ 2-3 منٹ لگتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیسے گئے، الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ سب کو میں یہ کہتا ہوں بھائی اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ مسائل کم ہوتے ہیں، بس ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ نا امید نہیں ہونا، نا امید ہو جائے، پتہ نہیں کیا بنے گا، کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، کسی نے یہ مسئلہ کر دیا، کیا بنے گا؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے معاملات سیدھے کرو، اپنے معاملات سیدھے کرو۔ آج بھی ایک خاتون آئی دم کروانے کے لیے، جی بڑیاں بیماریاں لگی ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آتی، ٹیسٹوں کے اندر بھی کچھ نہیں آ رہا، بس دماغ سویا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا باجی کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ کہنی رب جھوٹ نہ بلائے، بس نماز کوئی نہیں پڑھی، نماز کوئی نہیں پڑھی، اور مسئلہ صحیح نہیں ہو رہا۔ اللہ معاف کرے، بڑے لوگ ہیں،
ایک دن بندہ آیا، میں نے اتنی تقید کی اور دم بھی کیا، اور اگلے دن آیا، پوچھا نماز، کہتا بس شروع کریں گے لیکن نماز نہیں ہلے پڑی۔ میرے بھائی سب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے معاملات کو سیدھا کریں۔ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور وہ شیطان جو اس کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، وہ شیطان جو اس کے ہر وقت، جب وہ بندہ پیدا ہوا دنیا کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان اس کے ساتھ اس کو بھی پیدا کیا، اور جو ہر وقت شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، جب بندہ گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور وہ شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی پناہ کے اندر آ گیا۔ جب آپ واش روم کے اندر جائیں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلے غفرانک، انشاءاللہ آپ اللہ کی پناہ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا ان چیزوں کے ساتھ۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک صحابی نا وہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھول گیا، اس کو درمیان میں یاد آیا، اس نے بسم اللہ اول آخر پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہ اتنا برا لگا، وہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کھانا کھایا ہوا نا باہر الٹی کر دی شیطان نے۔ مطلب کیا؟ اس نے اللہ کے کلمات پڑھے ہیں۔ میرے بھائی ان کلمات کے اندر پاور ہے، ان کے اندر طاقت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ اپنا کر تو دیکھیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن پڑھا ہوا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ ایک مولوی صاحب کسی کے گھر میں گئے، رمضان کا مہینہ تھا، کوئی افطاری وغیرہ کا پروگرام تھا، افطاری کی اور چلے گئے۔ وہ گھر والوں نے دیکھا کہ اس ٹیبل کے اوپر نا ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ پیسے پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ سب کو یہ شک کہ مولوی صاحب پیسے اٹھا کر لے گئے۔ پیسے اٹھا کر کون لے گیا؟ مولوی صاحب۔ وہ مولوی صاحب سے ناراض ہو گئے۔ اچھا اس کو پوچھے بھی کیسے؟ پوچھتے بھی نہیں ہے، کرتے 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 سال گزر گیا۔ اگلا سال آیا تو پھر انہوں نے کہا اچھا افطاری کروانی ہے، مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں اور اسی بہانے سے کوئی بات پوچھیں گے۔ مولوی صاحب کو بلایا اور پوچھا مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارا سال آپ سے ناراض رہے ہیں، پتہ کس وجہ سے؟ ہاں جی بتاؤ کس وجہ سے؟ کہتے جب آپ آئے تھے ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر ہی آپ کے سامنے ٹیبل کے اوپر ہمارے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے، اور ہمیں تو یہی ہے کہ مولوی صاحب لے گئے۔ اور مولوی صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا روتے کیوں؟ کہتے وہ گھر والے سمجھے کہ شاید پیسے مولوی صاحب نے اٹھا لی تھی اس لیے رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں رو اس نے نہیں رہا کہ میں نے پیسے اٹھائے ہیں، میں رو کسی اور بات پر رہا ہوں۔ گھر والے سارے رہا ہوں، وہ ہوا کیا ہے آپ بتائیں، ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو اوپر قرآن پڑھا ہے نا اس کو اٹھا کے لاؤ۔ وہ قرآن اٹھا کر لائے، جب قرآن کو کھولا پہلا ہی صفحہ ایسے کیا تو اس کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ آپ کے پیسے واقعتاً پڑے ہوئے تھے، ادھر اوپر پنکھا چل رہا تھا تو ہوا سے پیسے اڑنے شروع ہو گئے، تو میں نے پیسوں کو پکڑا ایسا قرآن کے اوپر رکھا اور اس کو بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ صبح جب قرآن پڑھیں گے کھولیں گے تو اس کو پیسے مل جائیں گے۔ وہ اللہ سے ڈر جو آپ نے پورا سال قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے قرآن کو کھولا ہوتا تو آپ کو پیسے مل جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔